السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، آج ہم کپاس پر بات کریں گے۔ کپاس ہماری نقد آور فصل ہے۔ کسی زمانے ہم اس کپاس کے شعبے میں بڑی ترقی کر رہے تھے، 1.5 کروڑ بیل پر پہنچے تھے اور پھر اس سے آگے کا بھی سفر جاری تھا۔ کاٹن سے ایسوسیٹڈ انڈسٹری بھی بڑی ترقی کر رہی تھی، جننگ فیکٹریاں لگ رہی تھیں، ٹیکسٹائل ملز لگ رہی تھیں، گہما گہمی تھی، اور آج بھی اس تنزلی کے باوجود ہماری ایکسپورٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کپاس سے اور کپاس سے وابستہ صنعتوں کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہے۔ جو کچھ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ اسی پر منحصر ہے۔ لیکن کپاس کمزور کیسے ہو گئی؟ ہمارا کسان جو ہے وہ کپاس سے کیسے دور ہو گیا؟ ہم گھٹتے گھٹتے جو ہے بہت نیچے آ گئے اور ہم نے ایک قیمتی زر مبادلہ کا جو ذریعہ تھا اسے گنوا دیا۔ کاشتکار کیوں روٹھا؟ اب اسے واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واپس آئے گا نہیں آئے گا، اس کا مسئلہ ہے کہ زرعی ادویات اچھی نہیں ملتی، بیج اچھا نہیں ملتا، اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ حکومت نے بھی اپنی ترجیحات بدلی ہیں، ایک بڑا ٹارگٹ مقرر کی ہے اور اس کے حصول کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں رؤوف الرحمان صاحب۔ آپ پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں، اور جو آپ سے جو عموماً آپ کی طرف سے جو شکوے ہوتے ہیں زرعی ادویات اچھی نہ ہونے کی، وہ ساری ان سے پوچھیں گے کیونکہ ان کا شعبہ جو ہے اس سے متعلقہ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں طاہر حسین خان ملیزئی صاحب، سابق پارلیمانی سیکرٹری ہیں اور پروگریسو فارمر ہیں، کاشتکار ہیں، ان سے بھی جانیں گے۔ کپاس کاشت کرتے ہیں، طویل عرصے سے کر رہے ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ آخر یہ معاملات اور مسائل ہیں کیا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ رؤوف صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ خوش ہیں بھئی کپاس کی کوئی بحالی ہو رہی ہے تو زرعی ادویات کی بھی کوئی بحالی ہو جائے گی، اس کی بھی جو ہے وہ سیل بڑھ جائے گی، یا کوئی زیادہ ہوپ ہے نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہم بالکل پورا ملک کو خوش ہونا چاہیے، اور زراعت سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاٹن لگے گی تو ملک کے اندر زراعت جو ہے وہ بحال ہوگی۔ اور آپ نے سابقہ دور میں بھی دیکھا کہ بڑی چہل پہل ہوتی تھی، اور کاٹن واحد کراپ ہے جس کے لگنے سے جو ہے وہ دیہات سے خوشحالی شروع ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آڑتی، بیپاری، اور اس میں جو ہے وہ جینر، اور پھر جا کے ٹیکسٹائل والا، اور پھر گارمنٹس والا، سارے شعبے انوالو ہو جاتے ہیں۔ پورے ملک میں ایک لہر آ جاتی تھی خوشحالی کی، دکاندار خوشحال ہو جاتے تھے، گاڑیاں بکنا شروع ہو جاتی تھیں، کپاس کی فصل کا تو انتظار کیا جاتا تھا، سارے قرضے اترتے تھے، لیکن کام خراب ہو گیا۔ سر اللہ نے، میں تو بڑی بالکل ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کپاس کی فصل میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور ہمارے ملک میں اللہ نے ایک اپورچونٹی ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم کوئی سائیکل نہیں بنا سکتے، ہم موبائل آج تک نہیں بنا سکے، ہم سوئی آج تک نہیں بنا سکے۔ ہم نے جب بھی گرو کرنا ہے، ہم نے جب بھی جو ہے وہ ترقی کرنی ہے، وہ صرف زراعت سے کرنی ہے، اور زراعت میں جو میجر چیز ہے وہ آپ کی کپاس ہے، اور کپاس میں پھر اگلا سٹیپ کے طور پہ میں ویلیو ایڈیشن میں جانا پڑے گا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ خالی کپاس اگانے سے بات نہیں بنے گی، کپاس کے اگانے کے ساتھ ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں، ہم جو ہے وہ جینز کی پینٹیں بنائیں، 6,000 روپے کی پینٹ بک رہی ہے، ہم ٹاول بنائیں، دنیا کے اندر بک رہے ہیں، ہمارے پاس پلپی جوسز جو ہے، ہمارے پاس وہ رولتا ہے، آپ کا کنو رولتا ہے، اور 500 روپے کا کین، 300 روپے کا پلپی جوس ہم بیچ رہے ہیں، ہم پیتے ہیں، تو وہ ہم ایکسپورٹ کریں لوگوں کو۔ بائی پروڈکٹس میں ہم بڑا پیچھے رہ گئے، اس میں رہ گئے، وہ جب تک آپ اس پہ نہیں جائیں گے، فارمر کا حصہ اس بائی پروڈکٹ کے اندر، اس انڈسٹری کو آپ باؤنڈ کریں، اس انڈسٹری کو بوسٹ کریں کہ وہ جو ہے وہ ٹاول لگائے، وہ جو ہے پلپی جوسز بنائے، وہ مربے بنائے، وہ اچار بنائے۔ ٹماٹر ہمارا رول رہا ہوتا ہے، ہم کیچپ بنائیں، ہمارا کنو رول رہا ہوتا ہے، پلپی جوسز بنائیں، ہمارے آم رول رہے ہوتے ہیں، ہم اچار بنائیں، آم کا مربے بنائیں، اس کو پوری دنیا کو سستا کوالٹی کی چیزیں دیں، اور پھر باؤنڈ کریں ان انڈسٹری کو کہ وہ فارمر کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر کو پریمیم رکھیں گے، تو جب جا کے آپ کی یہ بحالی ہوگی، خالی باتوں سے نہیں ہوگی۔ وہ سب یہ کون کرے گا؟ یہ سر یہ کرنا پڑے گا پرائیویٹ پبلک سیکٹر دونوں کو مل کے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کہیں ترقی ایگریکلچر کی ہوئی ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر دونوں ملے ہیں تو ترقی ہوئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے جو ہے وہ زراعت پہ باتیں تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بچپن میں ہمیں سب سے زیادہ جو چیز پڑھائی جاتی ہے کلمے کے بعد، وہ یہ پڑھائی جاتی ہے جی ہمارا ملک جو ہے زرعی ملک ہے، اور ملک کی جو ہے زراعت پہ دار و مدار ہے، مگر ہم جو ہم بیہیو کرتے ہیں وہ ستیلی ماں سے بھی بدتر کرتے ہیں۔ 1 کروڑ 45 لاکھ بیل آپ نے جیسے کہا کہ اب سے کچھ سال پہلے ہم لے رہے تھے، اور آج بدقسمتی سے ہم 45 لاکھ بیل لے رہے ہیں۔
انڈیا جو ہے وہ 1 کروڑ بیل لے رہا تھا, وہ اب 3 کروڑ بیل پہ چلا گیا. ہمیں 3 کروڑ سے زائد پر جانا چاہیے تھا سر, ڈیفینیٹلی چلے جاتے ہیں. ہم تو گلہ بھی نہیں کر سکتے, ہم کوئی یورپ کی بات نہیں کر رہے, ہم مڈل ایسٹ کی بات نہیں کر رہے. ہمارا اور انڈیا کا جو ہے وہ زمینیں ایک جیسی ہیں, ماحول ایک جیسا ہے, وہاں آپ کا کوئی افرادی قوت ایک جیسی ہے, کام کرنے کا انداز ایک جیسا ہے. ذرا خان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. خان صاحب, یہ ویسے آپ نے بھی سوچا ہوگا, آپ کپاس ہی کاشت کرتے ہیں, کپاس کے فارمر ہیں, سوچا تو ہوگا نا کہ آخر یہ تنزلی کا سبب بنا کیا؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس وقت کاٹن کے اوپر بات کرنا ملک کی معاشیات کے اوپر بات کرنے کے برابر ہے. بڑے اچھے ٹائم پہ اب اس وقت سوئنگ ہو رہی ہے کپاس کی. آپ نے بڑے اچھے ٹائم پہ پروگرام کیا. جو سوال آپ کا تھا کہ تنزلی کی وجہ کیا ہے, تو اس میں گزارش یہ کرنی ہے کہ تنزلی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کلائمیٹک چینج آیا ہے, جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے بالکل بھی. لیکن جو چیزیں انسان کے بس میں ہیں, اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ سیڈ کا ہے. کیونکہ ہمیں کافی سالوں سے کوئی ایسا سیڈ نہیں ملا. میں نے 93-94 میں شروع کیا یہ کپاس کاشت کرنا, تو اس وقت ریسرچ سینٹر جو تھے وہ کافی سالوں کی محنت کے بعد آپ کو ایک سیڈ دیتے تھے, اور اس سیڈ کا پورا اس کے متعلق پوری پتہ ہوتا تھا کہ یہ پانی کتنا لیتا ہے, اس پہ کون سا بال ورم زیادہ آئے گا, کون سا نہیں آئے گا, سکنگ کو کتنا اٹریکٹ کرتا ہے, اس کے لیف سائز کیا ہوگا, اس کے بولز کا فاصلہ کیا ہوگا. لیکن اب جو آ رہے ہیں مارکیٹ میں سیڈ, وہ پری میچور آ جاتے ہیں. اچھا, اور اس میں کوئی ریسرچ کا عمل دخل ہی نہیں ہوتا. تحقیق ہو رہی ہوتی ہے, وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. ابھی اسے ریفائن کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ پیسٹیسائڈ کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ آج تو اتفاق سے رحمان صاحب بیٹھے, میں کھل کے بات کر رہا ہوں. بڑا مافی ہے جو کہ جیلی پیسٹیسائڈ کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں, کاشتکار کے پاس اتنی لیبارٹریوں تک ایکسیس ہے نہیں. اب آپ کسی ایک کیمیکل کے اندر دوسرا کیمیکل, عام مشینیں ہیں وہاں پہ سیل بھی لگ جاتی ہیں اور ریپنگ بھی ہو جاتی ہے. اب کوئی ہر جو کاشتکار ہے وہ تو بلائنڈلی ٹرسٹ کرے گا نا کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر وہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا معافی ہے. آپ کا تلخ تجربہ ہے اس پیسٹی سائیڈ کے بارے میں؟ بخاری صاحب کافی زیادہ. لیکن میں چونکہ تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ ڈائریکٹلی کمپنیوں سے لے لوں میں, تو یا ایسے طریقے سے میں بک کروا لیتا ہوں کہ وہ بہتر مل جاتی ہے مجھے. باقی جو کاشتکار ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ بیچارے کیسے لٹ رہے ہیں اس حوالے سے. ابھی گورنمنٹ نے شروع تو کیا اس حوالے سے کہ 50 لاکھ ایکڑ کا انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 50 لاکھ ایکڑ وہ کہاں سے لے کے آئیں گے. ابھی 10 دن باقی رہ گئے ہیں ایک کاٹن کی سوئنگ کے لیے. بڑا رکھنا چاہیے, سوچ اور ٹارگیٹ جو ہے ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے. بڑا اور کوشش ہوگی اس وقت سارے ادارے کوشش بھی کریں, باؤنڈ ڈاؤن کرنا چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ذرا پیسٹی سائیڈ کے حوالے سے نا, کیونکہ آپ نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں, وہ رؤوف رحمان صاحب سے پوچھیں, کیونکہ یہ اس تنظیم کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور وہ سارے لوگ جو پیسٹی سائیڈ امپورٹ کر رہے ہیں, فارمولیٹ کر رہے ہیں, پھر یہاں بیچ رہے ہیں, تو اس کی نمائندہ ہیں. رؤوف صاحب, یہ بڑا شکوہ جب بھی ہم نے کاشتکار سے بات کی ہے, اس نے سب سے بڑا شکوہ یہ کیا ہے کہ جی میں مارا گیا, لٹ گیا اور لٹا ہوں, یہ جعلی درائیت میں آتا ہے. سر وہ کاشتکار کا بیچارے کا قصور نہیں ہے, جو بیچ میں ڈپارٹمنٹ ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے, اور اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے ہمارے سیکٹر کی کہ ہم ایکنالج ہی نہیں کرا سکے آج تک اپنی جو ہے ہم فرد ہیں یا جو ہماری سروسز ہیں. میں نے پہلے بھی سیکٹری صاحب کو بھی یہ بات کی کہ رائس کے اوپر یہ بیٹھے ہیں فارمر ہمارے بھائی کہ ہماری دوائیوں کا کوئی کبھی ایشو نہیں آتا. یہ بیٹھے ہیں رائس کے اوپر, آپ بتا دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں آتا. کماد کے اوپر ہماری دوائیوں پہ کبھی کوئی کمپلینٹ نہیں آتی. مکئی پہ ہماری جو ہے وہ کوئی کمپلینٹ نہیں آتی. باغات پہ ہماری دوائیوں کو کوئی کمپلینٹ نہیں آتی. سبزیوں پہ ہماری دوائیوں کو کوئی کمپلینٹ نہیں آتی. یہ کاٹن پہ آ کے ہی جا کے ہم کیوں 2 نمبر بن جاتے ہیں, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یار ہم 7 کراپس کے اوپر تو ہم ٹھیک ہیں, ذمہ دار ہمیں بڑا ویلڈن کہتا ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ سر میں آپ کو تھوڑا سا پہلے کر دوں
کہ ایشیا کے اندر اگر ہم نے کسی چیز کی کراپ میں ہم ییلڈ میں اوپر گئے ہیں تو وہ رائس اور مکئی میں گئے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ 100 من ہم پیداوار لے رہے ہیں, 100 من سے اوپر ہم مکئی میں لے رہے ہیں, یہ کوئی خود بخود تو نہیں ہوگی. کون لایا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر لایا ہے, ہم لوگ لائے ہیں. اور ہم پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم 7 کراپس کے اوپر تو ہماری کمپلینٹ کوئی نہ ہو. ہم ریکارڈ پیداوار لے رہے ہیں رائس میں, ہم ریکارڈ پیداوار لے رہے ہیں مکئی میں, سبزیاں آپ سے سنبھل نہیں رہی, باغات آپ سے سنبھل نہیں رہے, اور جو ہے وہ آپ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے پہلے دیکھ لیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے پہلے ییلڈ ان چیزوں کی کیا تھی, اور آج پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کے بعد آپ 100-110 من لے رہے ہو. کاٹن میں مسئلہ یہ ہے کہ کاٹن جو ہے وہ مشکل کراپ ہے. میں نے پرسوں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر آپ 10 دن رائس کی کراپ میں نہیں جاتے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا فارمر کو. آپ 15 دن مکئی کی کراپ میں فارمر نہیں جاتا, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 مہینہ فارمر اگر اس کی شوگر کینی کراپ سے غیر حاضر رہ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. 4 دن اگر فارمر جو ہے وہ کاٹن کی کراپ میں نہیں جاتا تو ستیہ ناش ہو سکتا ہے. یہ بات ایگری کریں گے میرا خیال یہ بھی کہ بڑی سینسیٹیو کراپ ہے. تو آپ نے ساری وہ خامیاں کوتاہیاں فارمر کے کھاتے میں صرف نہیں ہے نا. میں آپ کو بتا دوں نا کہ 1,45,00,000 بل ہم لے رہے تھے, اس وقت آپ کا چیک اینڈ بیلنس بھی کم تھا. 80% جنرل کمپنیز تھی, وہ کیسے لے لی آپ نے؟ 1 کروڑ فیکٹس اینڈ فگر ہے نا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں یہ میرا دعویٰ ہے, اللہ سے ڈر کے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے خالی چیز اگر کوئی ہے تو پیسٹیسائڈ. آپ حیران ہوں گے اس کی وجہ کہ 15 سال کا گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے کہ 15 سال سے 3%, 3.5%, 3%, 3.5%. آپ اس معاشرے کے اندر ہم یہ پرسنٹیج دے رہے ہیں کہ آپ مجھے دودھ لے کے دکھا دیں خالص, آپ مجھے چیئرمین لٹھا لے کے دکھا دیں خالص, آپ مجھے گھی جو ہے نا خالص لے کے دکھا دیں. فارماسیوٹیکل میں 30% ہے, جو آپ کا پیٹرو کیمیکل ہے وہ 35% ہے, آپ کا جو آئل ہے وہ سارا ہی 2 نمبر کراچی کا آئل کے نام سے مشہور ہے. تو اس معاشرے میں ہم آپ کو 3% دے رہے ہیں. ہم نے اصل میں ڈیفینڈ کبھی نہیں کیا, ہمیں کوئی ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. کاٹن پہ آ کے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, انہوں نے بھی محنت کی ہے کہ 1990 کی دہائی میں یہ پرسنٹیج زیادہ ہوتی تھی. اب ہمارے 10,000 سیمپل ہو رہے ہیں سالانہ. 10,000 سیمپل میں سے پھر 30% سیمپل دوبارہ ری چیک ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کس شعبے کے اندر ہو رہے ہیں. انہوں نے اپر لمٹ پہ بھی جو ہمارے سیمپل آئے ہیں وہ بھی انفٹ کر کے دیکھ لیے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بڑا سینسٹیو موضوع ہے اور اتفاق سے ایک اچھا موقع ہے, اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے. لیکن میں ایک بریک لے لوں, بریک ضروری ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کپاس پر, اور ہمارے ساتھ کراپ پروٹیکشن ایسوسیشن کے چیئرمین بھی موجود ہیں اور ایک پروگریسو فارمر بھی موجود ہیں. خاص طور پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرعی ادویات کے حوالے سے جو الزامات لگتے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے, اور واقعی اگر حقیقت ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. خان صاحب ابھی یہ رؤوف صاحب نے جو ذکر کیا, انہوں نے تو بال آپ کے کوڑ میں پھینک دی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو باقی ساری چیزوں سے جو ایڈلٹریشن ہے اس سے کہیں بہتر ہم زرعی ادویات دے رہے ہیں, اور یہ کاشتکار کی اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ اس کی فصل اچھی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے 1,45,00,000 بیلز اٹھائیں, اس وقت بہت گنتی کی جنرک کمپنیاں تھیں, ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں. اچھا, مسئلہ اس وقت شروع ہوا ہے جب جنرک کمپنی ہمارے پاس یہاں آئی ہیں. اچھا, ابھی بھی آپ وہ والی پیسٹیسائڈ لے لیں جس کی, چونکہ فارمولیشن تو پاکستان میں ہو ہی نہیں رہی نا, باہر سے آ رہی ہے, یا میکسیمم پیکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو پروڈکٹ باہر سے پیک ہو کے آتا ہے ہمیشہ اس کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بہتر ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں تو بلکہ کمپنی والوں کو یہ چاہیے کہ اب مثال کے طور پہ اگر ایک کوئی صابن ہے وہ جیلی بن رہا ہے تو وہ بیسکلی اس کمپنی کو نقصان ہے کہ اس کے نام پہ وہ صابن جیلی بک رہا ہے. اس میں جب یہاں پیکنگ شروع ہوئی ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, یہاں اتنے چھوٹے چھوٹے یونٹ لگائے ہوئے ہیں, اس میں آپ جو کیمیکل لے رہے ہیں وہ ہے نہیں. یعنی ایک کیمیکل آپ کو 1,800 روپے لیٹر میں مل رہا ہے, آپ کو لیبر اسی کمپنی کا لگا ہوگا, اور جو کیمیکل ملے گا وہ 250 روپے لیٹر والا ہے, وہ نہیں افیکٹ کرے گا نا. اچھا, لیکن یہ جنرک کمپنیوں سے یہ فائدہ تو ہوا, جو قیمت بہت زیادہ اونچی چلی گئی تھی وہ تو کم ہوئی نا. اگر ہم ملٹی نیشنل سے لے رہے تھے تو پھر یہاں مقامی طور پہ دستیابی بھی بہتر ہو گئی, اور یہ ایشو اپنی جگہ پر رہا, لیکن دستیابی اور قیمت کا معاملہ تو کچھ نہ کچھ حل ہوا نا. لیکن بخاری صاحب میں نہیں اتفاق کرتا کہ آپ جو پچھلے 2-3 سالوں سے جو ریٹس بھی ہیں وہ بھی جنرک اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے تقریباً کوئی
کوئی 10-15% کا ہی فرق ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ چلیں رؤوف صاحب سے پوچھیں یہ سر اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک تو تصحیح بھائی میری کر لیں کہ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 1,45,00,000 بیل آپ نے لی اس وقت 70% جو جینڈی کا شیئر تھا، یہ اگر نہ ہو تو مجھے جو جرمانہ کہیں گے میں آپ کے فورم سے دینے کے لیے تیار ہوں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ابھی ریسنٹلی لے رہے ہو آپ رائس کی پیداوار، تو ابھی تو جینڈی کی استعمال ہو رہی ہے نا، رائس پہ بھی ہو رہی ہے، مکئی پہ بھی ہو رہی ہے، شوگر کین پہ بھی ہو رہی ہے، باغات پہ بھی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کتنی بہترین آپ پیداوار لے رہے ہیں، 100 من آپ لے رہے ہو، 100 من 110 من، پورے ایشیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیداوار آپ لے رہے ہو تو وہ رائس میں اور مکئی میں آپ آئے ہو، اور اس میں 99% جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کی پرائیویٹ جینڈی کمپنی کی، ایک چیز۔ دوسرے نمبر، تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جینڈک دوائیوں کے ساتھ فخر امام تو آج بھی لے رہا ہے پیداوار، 50 ایکڑ سے 500 ایکڑ بھی لے گیا کاٹن کو۔ جو آپ جہانگیر ترین سارا فارم ہمارے پاس ہے جہانگیر ترین کے، اور اگر یہ ملٹی نیشنل کی بات کر رہے ہیں تو سارے لوگ ہمیں چھوڑ جاتے کب کے، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہمارے پاس کوئی بندوقیں نہیں ہیں جینڈک کمپنیز کے پاس کہ ہم گن پوائنٹ پہ لوگوں کو کہیں جی ہماری ادویات لو۔ اگر ہماری ادویات ٹھیک نہ ہوتی تو یہ پرائیویٹ نظام ہے، لوگ سارے ملٹی نیشن پہ چلے جاتے۔ آج بھی اگر آپ نکال لیں تو 30% ملٹی نیشن ہے، 70% جینڈی کے، میں آج کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر ان کے رزلٹ بہت اچھے ہوتے تو ہم نے بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کیا ہے، ہم نے میں خود ملازم رہا ہوں، ہمارے جتنی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے موسٹلی وہ وہیں سے آئے ہیں جو مطلب پہلے ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی تھی۔ تو یار یہ تو فارمر کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس بات کو تو 30 سال ہو گئے۔ کہیں ایفیکیسی کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کی ہینڈلنگ آپ سر صرف مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو عرض کر دی، اور وہ بھی صرف کاٹن کی فصل پہ ہے۔ میں نے آپ کو عرض کر دی کہ پچھلی 6 کراپ جس کا میں نے ذکر کیا اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ فارمر بیٹھے ہیں یہ مانتے ہیں کہ 110 من پیداوار یار آپ لے رہے ہو رائس کی، مکئی کی 100 من، اس پہ بھی تو پیسٹ آتا ہے نا، اس پہ بھی تو آپ پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہو نا، ویڈیسائڈ استعمال کرتے ہو، وہاں آپ 110 من لے رہے ہو، وہ آپ اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پرائیویٹ سیکٹر کو، اور آپ بلیم گیم اگر کیے رکھو گے تو پرائیویٹ سیکٹر بھاگ جائے گا۔ آپ ایک دفعہ کنسنسس تو کریں کہ کاٹن جو ہے خراب کیوں ہوئی ہے، آپ کا آج تک کنسنسس ہی نہیں ہو سکا۔ آپ بٹھائیں کٹہرے میں ہمیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بٹھائیں، فارمر کو بٹھائیں، گورنمنٹ کو بٹھائیں، گورنمنٹ کم از کم کنسنسس تو کرے۔ گورنمنٹ پیسٹیسائڈ پہ ڈال کے ایک طرف ہو جاتی ہے جی ذریعہ ادویات، اب کپاس بہترین ہو گئی تو یہ ہم نے کر لی 1,45,00,000، کراپ خراب ہو گئی تو پیسٹیسائڈ جس کا 10% صرف شیئر ہے پیسٹیسائڈ کا، پہلے امریکن سنڈی آتی تھی، پہلے 50% 40% شیئر ہوتا تھا، اب تو 10% پہ آپ کا شیئر آ گیا، وہ امریکن سنڈی آتی نہیں ہے، اس پہ وہ مس یوز ہوتا تھا۔ اور سب پہلے میں نے آپ کو عرض کر دی کہ پہلے دوائیاں 1990 استعمال کرتے ہو نا، ویڈیسائڈ استعمال کرتے ہو، وہاں آپ 110 من لے رہے ہو، وہ آپ اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پرائیویٹ سیکٹر کو، اور آپ بلیم گیم اگر کیے رکھو گے تو پرائیویٹ سیکٹر بھاگ جائے گا۔ آپ ایک دفعہ کنسنسس تو کریں کہ کاٹن جو ہے خراب کیوں ہوئی ہے، آپ کا آج تک کنسنسس ہی نہیں ہو سکا۔ آپ بٹھائیں کٹہرے میں ہمیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بٹھائیں، فارمر کو بٹھائیں، گورنمنٹ کو بٹھائیں، گورنمنٹ کم از کم کنسنسس تو کرے۔ گورنمنٹ پیسٹیسائڈ پہ ڈال کے ایک طرف ہو جاتی ہے جی ذریعہ ادویات، اب کپاس بہترین ہو گئی تو یہ ہم نے کر لی 1,45,00,000، کراپ خراب ہو گئی تو پیسٹیسائڈ جس کا 10% صرف شیئر ہے پیسٹیسائڈ کا، پہلے امریکن سنڈی آتی تھی، پہلے 50% 40% شیئر ہوتا تھا، اب تو 10% پہ آپ کا شیئر آ گیا، وہ امریکن سنڈی آتی نہیں ہے، اس پہ وہ مس یوز ہوتا تھا۔ اور سب پہلے میں نے آپ کو عرض کر دی کہ پہلے دوائیاں 1990 کی دہائی میں ساری امپورٹ ہوتی تھی، اس میں 30% تک اس وقت پرابلم تھا۔ اب بہترین پلانٹ لگ گئے ہیں، بہترین جو ہے اب جا کے وزٹ کریں ذمہ دار ہمارے، چائنا سے اچھے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، چائنا سے اچھا ہمارا ویل اکوپڈ جو ہے انسٹرومنٹ ہمارے پاس۔ وزٹ کروائیں نا فارمرز کو، ہم کراتے ہیں، آلریڈی بھی کراتے ہیں۔ ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور سیاسی نعرہ کی بنا دیا گیا کہ جتنا اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے جی دوائیاں 2 نمبر ہیں، اس سے ذمہ دار خوش ہوتا ہے، اور جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اپنے نمبر بناتے ہیں، زراعت والے لوگ بھی اس بات سے نمبر بناتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم نے دہلی ادویات پکڑ لی اور اس پہ FIR کر دی۔ بھائی 3% کیوں ہے وہ آج کے دن تک؟ 15 سال میں اس کا مطلب ہے کہ 15 سال کے میں ڈیٹے کی بات کر رہا ہوں، 15 سال میں سیکٹرز بھی 15 چینج ہوئے، 15 سال میں جو ہے وہ DGs بھی چینج ہوئے، 15 سال میں لیبارٹیوں کے جو کیمسٹ بھی چینج ہوئے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے ان 15 سالوں میں سب کو مینیج کر رکھا تھا۔ پاسبل ہے؟ از اٹ پاسبل کہ 15 سال میں آپ ساری چین کو جو ہے نا مینیج کر لو؟ پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ بات کریں جو پاسبل ہو۔ 15 سال کا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی 3% سبسٹنٹ یہ بتائیں رؤوف صاحب، اس وقت جو آپ کے شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ مطمئن ہیں یا ان کے اندر بھی کوئی پریشانی ہے؟ اس ساری صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سر ہم بہت پریشان ہیں کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ اگر 1 لاکھ روپے کا ادھار دیتی ہے تو گورنمنٹ 10 جگہ 100 جگہ سائن کراتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اربوں روپے کا ادھار دے رہے ہیں اور پھر بلیم بھی ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یہ 2 نمبر ہیں۔ بھائی ایک دو ونس فار آل آپ بٹھا لیں ہمیں، اگر ہم 2 نمبر ہیں تو ہمیں بین کر دیں، ہمیں پابندی لگا دیں ہمارے اوپر۔ اور اگر کوئی مطلب ہے ہم کام کر رہے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں، 7 کراپ کا ڈیٹا میں نے آپ کو دے دیا آپ کے سامنے کہ 7 کراپ پہ آپ ریکارڈ پیداوار ہم آپ کو لے کے دے رہے ہیں۔ یہ رائس کا سیڈ ہم لائے ہیں، کارن کا سیڈ ہم لائے ہیں،
کوئی گورنمنٹ کا بتا دیا, فارمر بتا دے کہ کیا کنٹریبیوشن ہے, اس کو اکنالج تو کریں. جہاں کام ہمارا ٹھیک ہے وہاں میں اپریسیشن ملے گی تو ہم آگے چلیں گے. میں نے کہا ورنہ اسٹیج آ گئی ہے کہ پوری دنیا میں پرائیویٹ پبلک سیکٹر ملا ہے تو باتیں آئی ہیں, ہمارے اندر خامیاں ہوں گی. مطلب یہ پاکستان جیسے معاشرے میں آپ رہ رہے ہو جہاں ہر چیز 2 نمبر ہے, وہ ہم 3% آپ کو دے رہے ہیں, آپ پھر بھی اکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ ہمیں بٹھائیں, اور اگر ملٹی نیشنل کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رزلٹ آئے ہیں تو لوگ شفٹ ہو جاتے ادھر. بھائی ذمہ دار کے بعد کو گن پوائنٹ تو نہیں لے کے جا رہے نا ہم, ذمہ دار فیصلوں سے کوئی رزلٹ لے رہا ہے تو ہماری مطلب کر رہا ہے. خان صاحب یہ تو بڑی جائز بات ہے نا, اس کو تو جسٹیفائی آپ کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیں بخاری صاحب یہاں تھوڑی سی بات نا مکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جنرک کمپنیوں کا بھی ایک رول ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو اصل اڈلٹریشن ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ 200 لیٹر کا ایک ڈرم مل جاتا ہے عام, آپ جائیں جس مرضی کمپنی جس نے امپورٹ کیا ہے آپ وہاں سے اٹھا لیں. ٹھیک ہے, میں نے وہ پروڈکٹ 10 ڈرم اٹھا لیے, میں نے 2000 لیٹر اٹھا لیا. ٹھیک ہے, اب میری مرضی ہے کہ میں اسے جب پیکنگ کروں گا تو اس کے اوپر میں کیا لکھتا ہوں, یعنی میں اس پہ جیلی نام لکھوں گا, اس کی ایفیکیسی, اس کی جو پاور ہے وہ جیلی لکھوں گا, اوپر کچھ لکھا ہوگا اندر کچھ ہوگا, نہ میری کمپنی ہوگی. یہ کس سطح پر ہو رہا ہوگا؟ یہ ہر سطح پہ نیچے ہو رہا ہے, بلکہ اس میں تو ڈیلر یہ کر رہے ہیں, دکاندار کر رہے ہیں, کہاں ہوتا ہے یہ دکاندار نہیں کر رہا ہے, یہ ایک پورے مافیا ہے, لوگ ہیں جو کہ کر رہے ہیں. یہ ملتان میں ہو رہا ہے, ملتان کے نوائی علاقوں میں ہو رہا ہے. کمپنیاں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, ملی کمپنیاں شامل نہیں ہیں. دیکھیں ایک کمپنی جو ایک اپنا انسگنیا رکھتی ہے, اپنا نام رکھتی ہے, وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ میں ڈی فیم ہوں. لیکن وہ لوگ جن کے کوئی کمپنی سے تعلق نہیں ہے وہ بیٹھ کے پیکنگ کرتے ہیں اور انڈر ہینڈ ڈیل کر لیتے ہیں مختلف دکانوں سے, اور جو چھوٹے مضافاتی دکاندار ہیں, علاقے ہیں, اصل میں وہ خراب کر رہا ہے. وہ پھر آپ نے ابھی کہا کہ اگر کسی بھی پروڈکٹ کا 2 نمبر مٹیریل بک رہا ہے تو یہ اس کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے, ادروائز تو وہ ڈی فیم ہو رہی ہے نا جی. ہاں کمپنی کو بھی چاہیے, کمپنی یہ تو بڑے اہم ایشو ہے. اگر آپ کی کسی کمپنی کے نام سے کوئی چیز پروڈکٹ کو بک رہی ہے اور کسان لے کے جا رہا ہے, میں یہی کروں گا کہ گورنمنٹ کا بیہیویئر ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر آدھے % سے میرا سیمپل انفٹ آ گیا تو میرے اوپر بھی ایف آئی آر ہے, اور ایک بندہ جیسے خان صاحب نے کہا ڈیزل بھر کے بیچ رہا اس پہ بھی ایف آئی آر ہے. یہ تو خود معاشرے کو پتہ ہی نہیں لگنے دے رہے کہ 2 نمبر کون تھا اور 1 نمبر کون تھا. آپ جب میرے پیچھے بھی پولیس لگا دو گے, علی اکبر بہت بڑا گروپ ہے, سنکراب بہت بڑا گروپ ہے, تارا بہت بڑا گروپ ہے, مطلب ہیگزان بہت بڑا گروپ ہے, مطلب بہت اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ ان کو بھی اسی صف میں رکھو گے کہ انہوں نے 2 کروڑ کا کنٹینر منگوایا اور آدھا % اگر ان کا انفٹ آ گیا تو فوراً ایف آئی آر چیف ایگزیکٹو میں دے دی جائے گی. اور ایک نے اگر ڈیزل منگوایا اس کا تو آنا ہی انفٹ تھا, اس پہ بھی آپ نے ایف آئی آر دے دی. تو خان صاحب کو کیا پتہ لگے گا کہ کون 1 نمبر تھا کون 2 نمبر تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو اچھے لوگ ہیں ان کو نظام کو ٹھیک کرو, پہلے جو اچھے لوگ ہیں آپ ان کو تو انکریج کرو. جب آپ مجھے بھی پکڑو گے تو پھر میں آپ کے ساتھ کیسے چلوں گا 2 نمبر کو پکڑوانے؟ جب آپ مجھے بھی سپیئر نہیں کر رہے پھر تو مجھے اپنی پڑی ہوئی آپ کو کٹارے میں کھڑا کر دیا, جب مجھے اپنی پڑی ہوئی ہوگی تو میں پھر 2 نمبر والوں میں کہوں گا یار پھر ٹھیک ہے میں کیا کروں میں اب, جب مجھے بھی یہ سپیئر نہیں کر رہے, مجھے آپ الگ کرو گے اچھے کام کرنے والے کو. ایک ٹریک ریکارڈ ہے میرا, 500 سیمپل ہو رہے ہیں ایک کمپنی کے, ہماری میں نام جاننی کمپنی کے 500 سیمپل, اور اس کا آدھا % سے کم آ گیا, اس پہ 10 ایف آئی آر ہیں بیچارے پہ. مجھے بتائیں آپ کیا میسج دے رہے ہو اس کو؟ وہ کام کرے گا, وہ بھاگ جائے گا. اچھے لوگ اس کاروبار سے بھاگ رہے ہیں, اور جتنا فیلئر اس کام کے اندر ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کسی کام میں نہیں ہے. 50 گاڑیاں لوگ لے کے آئے تھے ختم ہو گئے, 100 گاڑیاں تھی لوگوں کی ختم ہو گئے. 5-7-10% لوگ ہیں جنہوں نے گروتھ کیا ہے. میں آپ کو لسٹ دے دوں کہ سینکڑوں ہمارے ممبر تھے جو اپنے رقبے بیچ کے آئے, جو پلازے بیچ کے آئے تھے. اگر اتنا منافع ہوتا تو ختم ہو گئے بیچارے. وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت بڑا چیک ہوتا ہے فارمر کے پاس کہ وہ ہم اسے ادھار دیتے ہیں. ہم اگر صحیح دوائی بھی دیں تو بعض اوقات وہ بہانہ بنا لیتا ہے کہ میری فصل نہیں ہوئی, خراب کے پیسے خراب کے کس نے پیسے دینے ہیں, بہت سی بات ہے. یہ خان صاحب یہ تو بڑی بے بسی کی داستان ہے. ہم تو جمپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ایڈوانس یہ کہہ کے اڑ جاتے ہیں کہ بیج جعلی ہے اور دوائی جعلی ہے اور اس لیے جو ہے کپاس کی فصل میں بالکل قوانین چینج ہونے چاہیے. میں چونکہ ایک پریکٹسنگ لائر بھی ہوں, ہائی کورٹ میں ہم اکثر کیسز آتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر مثال کے طور پہ ایک نیشنل کمپنی ہے علی اکبر ہے, میں نے اگر اس کے لیبل لگا دیا اور جیلی دوائی اس میں ڈالی ہے, پیکنگ کی ہے, سیل کی ہے, اسے ریپنگ کی ہے, تو ان کے مالک کو پتہ ہی نہیں ہوگا علی اکبر کہ وہ بھی وکٹمائز ہوگا. ٹھیک ہے,
اس میں اصل میں ہمارا پورے آوے کے آوا ہی خراب ہے. تو آپ ذرا اس پہ میں بریک لے لوں, آپ ذرا سوچ لیں کہ اس آوے کے آوے کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں نا جی, قانون کیسے ٹھیک کر سکتا ہے, حکومت یا بااختیار لوگ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, پھر آپ سے پوچھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم کپاس کی بدحالی میں بات کر رہے ہیں جسے ہم نے خوشحالی میں بدلنا ہے, اور کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کسان کو کیسے واپس لا سکتے ہیں. حکومت نے بڑا ٹارگٹ مقرر کیا ہے, یہ کیسے اچیو ہوگا. ہاں سب گلے شکوے تو بہت سارے ہیں اور اس کی طویل فہرست ہے, اس کو گنواتے رہیں تو گنواتے رہیں گے, لیکن اب بہتری کی طرف اگر جانے کی کوشش ہو رہی ہے, حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, اور یہی ہم جو خواہش اور کوشش جو ہے وہ کمپنیوں سے بھی چاہیں گے, بیج اور زرعیت بیات کی. لیکن فارمر اور بحیثیت قانون دان آپ کے پاس کیا راستہ ہے کہ کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کاٹن کی ریوائیول اگر نہیں ہوتی تو پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ نے وہ آدھے اقدامات کیے ہیں. مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے جی ہم 50 لاکھ ایکڑ پہ کپاس کاشت کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ کہاں سے لے کے آئیں گے 50 لاکھ ایکڑ. اب میں دنیا بھر کا رہائشی ہوں, میں وہیں پہ فارمنگ کرتا ہوں. میری جو 6-7 ملکہ تحصیلیں ہیں, کہیں بھی شاید 100 ایکڑ بھی کاٹن نہ لگی ہو. الٹرنیٹو کوئی میز پہ آ گیا ہے, کوئی شوگر کین پہ آ گیا ہے, کوئی رائس پہ آ گیا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ باؤنڈ ڈاؤن کرے, ایریاز کو باؤنڈ ڈاؤن کرے. مشکل ہو جائے گی اگر پابند کیا جائے تو مشکل ہو جائے. انسینٹیو دیکھیں یہ فیصلے تو لینے پڑیں گے نا. جب تک اب دیکھیں کاشتکار فائدے کے لیے لگاتا ہے نا کوئی کراپ, جب اسے اب پچھلے سال جو ایوریج آئی ہے وہ اس کی وجوہات جو بھی تھی 5.5-6 من فی ایکڑ آئی ہے. اب خرچے سے اگر کریں تو وہ تو میرے خیال میں اس کے 3 سال بھی اس کا یہ نقصان نہیں پورا ہو سکتا. پھر اگر اسے پابند کیا جائے تو پھر پتہ لگے دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے گورنمنٹ نے 8,500 روپے سپورٹ پرائز مقرر کی ہے, یہ ترغیب ہے. لیکن اس کو ایپٹما کو اس موقع پہ یا ٹریڈنگ کارپوریشن کو اس موقع پہ ایکٹیو کرنا چاہیے, کیونکہ اصل وہ بلیک میلنگ اسی وقت شروع ہوتی ہے کہ چھوٹا کاشتکار جب سیل کر لیتا ہے اپنی کراپ, پھر ٹیکسٹائل کو فائدہ دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال کراپ بڑی کم ہوئی اور ٹیکسٹائل والے رو رہے تھے کہ جی کاٹن نہیں ہوگی تو ہم کیسے انڈسٹری چلائیں گے. جنرز رو رہے تھے کہ جی ہماری فیکٹریاں بند پڑی ہیں, کیسے چلائیں گے. کاشتکار رو رہا تھا کہ اس کی کپاس خریدنے والا کوئی نہیں ہے. یہ عجیب سی صورتحال ہوئی نا کہ اگر کپاس کی پیداوار کم تھی پھر تو ہاتھوں ہاتھ بکنی چاہیے تھی. یہ کیا وجہ کیا بنی پھر اس کی؟ بخاری صاحب جو پچھلا سال تھا وہ بڑا ہی کوئی اسپیشل سال تھا کہ اس سال 1 ماہ اور 3 دن مسلسل جو ہے وہ بارشیں رہی. جو کاٹن اتری بھی وہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی کہ ٹیکسٹائل اسے پرچیز کرتی. اس وجہ سے ابھی بھی لوگوں کے پاس پچھلے سیزن والی کراپ پڑی ہے کیونکہ وہ کوالٹی اپ مارک نہیں ہے. تو پچھلے سال کی تو ہم بات کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک اسپیشل سال تھا اللہ کی طرف سے. لیکن ابھی تو ہمارے اوپر کلائمیٹک چینجز کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا بنتا ہے. اس دفعہ جیسے مونسون میں ہم توقع سے کم بارشیں جو ہے وہ پریڈکٹ کی جا رہی ہیں. پتہ نہیں کلائمیٹک چینجز کس طرف لے کے جاتی ہیں. ان حالات میں کاشتکار کے لیے کپاس کی طرف آنا کوئی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا سال انشاءاللہ کپاس کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ کپاس کو ہمیشہ ڈرائی سیزن چاہیے, کم نمی چاہیے ہوتی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے رپورٹ آئی ہے کہ معمول سے کم بارشوں کی توقع ہے. تو اگر بارشیں کم ہوئی, ہیومیڈیٹی کم ہوئی تو یقیناً انشاءاللہ کپاس بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا رؤوف صاحب, آپ کے ذہن میں بھی ظاہر ہے کچھ تجاویز ہوں گی اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھی اگر ہم نے کپاس کو بحال کرنا ہے, بہتری کی طرف آنا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے ذہن میں بھی ضرور ہوگا. اور آپ اپنے جو آپ کے ایسوسیشن کے ممبران ہیں وہ بھی بیٹھ کے یہ ڈسکس کرتے ہوں گے, وہ ذرا شیئر کریں تاکہ یہ میں نے تو آپ کو عرض کی کہ پرائیویٹ سیکٹر کی سروائیول ہی ذمہ دار کی سروائیول میں ہے. ذمہ دار میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے پرائیویٹ سیکٹر. اگر یہ مرغی زندہ بچے گی تو ہم بچیں گے. اگر خدا نہ خواستہ فارمر ہی نہیں رہا تو یہ کوئی بھی نہیں رہے گا, ہمارے کاروبار بھی نہیں رہیں گے, اور ہماری جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں کچھ بھی نہیں رہے گا. تو فارمر کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. اس میں 3 چیزیں ہیں, 3 سیگمنٹ ہیں. پہلے فارمر کی موٹیویشن ہے,
آپ قانون کے ذریعے کاٹن نہیں لگوا سکتے. یہ پرائیویٹ اکانومی ہے تو لوگوں کو آپ نہیں باؤنڈ کر سکتے. جس کو وارے آئے گا وہ آئے گا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پہ لوڈ کم کرنا پڑے گا, پورا ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. ان کا اسٹرکچر ہی ہم نے بگاڑ دیا. کیا لوڈ ان پر کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ رمضان بازار چلا رہے ہیں, وہ آٹا تقسیم کرا رہے ہیں, وہ جمعہ بازار چلا رہے ہیں, وہ پرائز مجسٹریٹ وہ ہیں, ساری پھٹیکیں ان کے ذمہ ہیں سوائے زراعت کے. وہ پھر ان پہ بہت تھوڑا ٹائم بچتا ہے, وہ پھر آگے بیچارے پرچوں سے اپنے ٹارگٹ پورے کرتے ہیں کہ یار ذمہ دار ان پہ پرچے کرو, پیسے ہیڈ والوں پہ. ہمارے تو پیسے کام ہی کوئی نہیں ایگریکلچر میں. اس کو انہوں نے کلچر بنا کے پروموشن لیتے ہیں وہ, اور پرچے کراتے ہیں. جب ان پرچوں کا آپ انالیسس کر لیں, آپ بیٹھ جائیں ایک بیٹھک کر لیں کہ جو اب تک کے 4 مہینے کے پچھلے پرچے ان کو اٹھا لیں. میں نے سیکٹری صاحب کو بھی کہا بھائی کہاں ہیں وہ کروڑوں روپے کی دوائیں جو پکڑی گئی تھی 2 نمبر, ایک بھی نہیں ہے. کیونکہ پرچے ہی سارے 2 نمبر غلط کیے انہوں نے اپنے نمبر پوری کرنے کے لیے. کسی کی رجسٹریشن نہیں ہے, کسی کی ERM کی غلطی ہے. جیسے خان صاحب نے کہا کہ یہ جاتے ہی وہاں ہیں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں بیچارے, جو انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں, جو دکانیں دفتر لڑکے بنا کے بیٹھے ہیں, جو دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں, 2 نمبری کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, وہاں یہ جاتے ہی نہیں ڈپارٹمنٹ. وہ سخت کام ہے, وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ لڑتے بھی ہیں, ان کا پورا نظام بھی ہے. یہ ڈر جاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ, شریف لوگ, کاروباری لوگ. ہمارے اوپر ان کا زور ہے, اس کا انالیسس کر لے, بات آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ان پہ لوڈ کم کریں, اور 5% 5 من کا بھی اگر انہیں پیداوار دے دے ڈپارٹمنٹ کو, یقین کریں ایشو کوئی نہیں ہے. ابھی بھی ہمارے ہاں ہمارے سے زیادہ پیداوار گندم کی لے رہا ہے ازبکستان لے رہا ہے. ابھی بھی انڈیا ہمارے سے زیادہ پیداوار لے رہا ہے. ابھی بھی کپاس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. تھوڑی سی ڈائریکشن ہم تینوں کو لائن اپ کر لیں, پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ایک پیج پہ لائیں گے تو جب جا کے گروتھ ہوگی. اگر اس میں نفرتیں بڑھائے رکھیں گے تو پھر بے برکتی رہے گی آپ کی. بس یہ بات تو ٹھیک ہے, نفرتیں ختم کرنی چاہیے خان صاحب. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بیج کے حوالے سے بھی بہت ساری شکایات ہیں, اور بیج والوں کے خلاف تو کوئی کبھی پرچہ ورچہ نہیں ہوتا. ایسے لگتا ہے کہ وہ ساری جو خرابی ہے وہ صرف پیسٹی سائڈ کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے. لگ ایسے رہے. اب جو ابھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر بیج اچھا نہیں ہے تو اس پہ پیسٹی سائڈ آپ جتنی مرضی اپلائی کرتے رہیں, رزلٹ تو نہیں آئے گا نا جی. یا فرٹیلائزر بعد میں اپلائی کرتے رہیں. تو بیج اور فرٹیلائزر کا بھی جو ناقص ساری صورتحال ہے وہ میرے خیال انہی کے کھاتے میں پڑ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے نا, جتنا اسے کام کرنا چاہیے وہ بالکل کر ہی نہیں رہا. ہمیں اب مجھے 30 سال ہونے والے ہیں کہ میں کاٹن کاشت کر رہا ہوں. کبھی کوئی 6-8 سالوں میں ان کا کوئی ایک نمائندہ, میں وہاں ایک کافی ہیوج ایریا ہے میرے پاس جہاں میں کاٹن کاشت کرتا ہوں, کوئی 4-6 مہینے میں کوئی ایک بندہ کارروائی ڈالنے کے لیے آ جائے تو آ جائے, ورنہ مجھے کبھی بھی وہاں سے رہنمائی ایکسپرٹیز نہیں ملی. ہم خود تلاش کرتے ہیں کہ یار فلاں مسئلے کا کیا حل ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس پہ تو پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر جا رہا ہے, پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر ملتا ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر پھر بھی جا رہا ہے. اچھا, گو اپنی وہ سیل کے لیے جا رہا ہے یا اپنی انہانس کرنے کے لیے, جو لیکن بندہ ان کا موجود ہے. بندہ موجود ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس سٹاف ہی نہیں ہے. آج اتفاق سے ہمارے پاس وہ نمائندہ حکومتی نہیں ہے نا, جتنا عموماً بٹھاتے ہیں, تو اس پہ پھر وہ سامنے ہوں تو پھر ان سے بات کریں گے. اور دوسری ایک گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے کہ کاٹن کے لیے جتنے بھی علاقہ ہے, اسپیشلی جو کڑوا پانی کے علاقے ہیں, بریکش زون ہے, وہاں پہ وافر پانی دینا چاہیے. کیونکہ آپ پانی لفٹ کرنے کا پانی ہے نہیں تو پھر کہاں سے دینا جی. اب دیکھیں نا وسائل تو وہی ہیں, اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام اسے تھوڑا سا مینیج کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ بجلی اتنی مہنگی ہوگی, اگر آپ لفٹ کریں تو بھی بڑی کاسٹلی ہے, اگر آپ ڈیزل یا ٹریکٹر کے ذریعے لفٹ کریں تو بھی مہنگی ہے, جو کہ میٹ نہیں کر سکے گی خرچوں کو اور انکم کو. اس میں بہرحال کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی چاہیے. انہیں اس خریف سیزن کے لیے پانی روک کے رکھنا چاہیے ڈیموں میں, اور اصولاً تو ڈیم بننے چاہیے نا, ریزروائر بننے چاہیے پانی کے. تو بہرحال گورنمنٹ کے اینڈ پہ اس پہ کوئی اتنا کام ہو نہیں رہا. اب شروع ہوئی ہے گورنمنٹ کاٹن کی طرف, انہیں احساس ہوا ہے کہ اگر یہ ہم اسے بہتر نہیں کریں گے تو شاید اکانومی بھی بہتر نہ ہو. دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کاشتکار بھی موٹیویٹ ہو, گورنمنٹ بھی اپنا کام پورا کرے, اللہ کی طرف سے بھی مہربانی ہو. تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بس صرف آپ سے ایک جملے میں اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل مانگنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ان پٹ کی دستیابی ہے اس کی کیا صورتحال ہے, اویلیبلٹی بھی اور پرائس بھی. بخاری صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ پرائس تو ہے ہی بہت زیادہ, اس کی اویلیبلٹی کا بھی بڑا مسئلہ ہے. بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ آپ نے اگر
اگر میں اس وقت چاہوں نا پوٹاش لینا جو کاٹن کے لیے بڑی ضروری ہے، میں شاید پورے ملتان ڈویژن سے مجھے 100 بوری پوٹاش مشکل سے ہی ملے گی. اچھا ہاں یہی حال فاسفورس کا ہے، یہی حال نائٹروجن کا ہے. گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے نظام کو مزید بہتر کرتے ہوئے بہتر کرنا چاہیے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اب کافی ساری تشنگی رہ گئی لیکن آئندہ پروگراموں میں اس کو دور کریں گے. ناظرین ہم نے بات کی ہے کپاس پر. کپاس کی بحالی کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے، آپ بھی آگے بڑھیں. ترقی کا راستہ یہی ہے. ہمارا کاشتکار اگر ترقی کرے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ انڈسٹری کی ترقی بھی جڑی ہوئی ہے، اور پھر ہماری معیشت جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تو اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا ہے. لیکن سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آگے آئیں گے تو تبھی یہ ہڈی درست ہو سکے گی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.